حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نخبۃ الفکر، کل ہم نے اس کا خطبہ مکمل کیا تھا. تو آج ہم اما بعد یہاں سے اصل کتاب شروع کرتے ہیں. اما بعد یعنی حمد و صلات کے بعد. آپ جانتے ہیں اما حرف شرط ہے، اما حرف شرط ہے. بعد یہ شرط کے قائم مقام ہوتا ہے. بعد لفظ کیا ہوتا ہے؟ شرط کے قائم مقام ہوتا ہے. اسی لیے اما بعد جب یہ شرط بنتا ہے تو اگلے جملے کے شروع کے فا جزائیہ آتی ہے. اگلا جملہ جب شروع ہوتا ہے نا تو فا آتی ہے، وہ جواب شرط کے اور جزا کے اوپر جو فا آتی ہے. تو اما بعد کو حرف خطاب کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے پہلے بات اور موضوع اور ہے، اب اس کے بعد موضوع اور ہے. تو یہ اس کو فصل الخطاب بھی کہتے ہیں. فصل الخطاب مطلب کیا؟ پچھلی بار اور ہے، بات اور ہے، اگلی بات اور ہے. صحیح ہے؟ اما بعد یہ جو بعد لفظ ہے نا یہ ہمیشہ مبنی پر ضمہ ہوتا ہے. مبنی پر ضمہ بعد اس لیے ہوتا ہے کہ اس کا مضاف الیہ ایک تو محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مضاف الیہ محذوف ہوتا ہے لیکن منوی ہوتا ہے، یعنی پتہ ہوتا ہے، نیت میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے. یعنی اما بعد البسملۃ والحمدلۃ والصلاۃ، یعنی حمد و صلات کے بعد. یہ پتہ ہے ہمیں کہ اس کے مضاف الیہ محذوف کون سا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ہاں یہ قول ہے، وہ ان کے آتا ہے نا وہ فصل الخطاب، کہ ہم نے ان کو فصل الخطاب دی. اس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے. قوت فیصلہ اس کا واضح مفہوم ہے، بس تفسیروں میں لکھی ہوئی ہے. وائل کے بارے میں بھی آتا ہے، کس کے بارے؟ ایک خطیب تھا جو مشہور، مختلف لوگوں کی طرف یہ منسوب ہے. تو آگے دیکھیں، فَإِنَّ التَّصَانِيفَ، فا یہاں میں نے کہا تھا کہ وہ جزائیہ ہے جو جزا پر یا جواب شرط پر آتی ہے. ان التصانیف یقیناً کتابیں، فی اصطلاح اہل الحدیث محدثین کی اصطلاح میں، قد کا صورت یقیناً بہت زیادہ ہے، و بسطت اور بڑی تفصیل سے بھی لکھی گئی ہے، واختصرت اور اختصار سے بھی لکھی گئی ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کتاب کی ابتدا میں یہ بیان کرتے ہیں کہ محدثین کی اصطلاح میں کتابیں کافی زیادہ تھیں مجھ سے پہلے، اور ان کے دو منہج تھے کتابوں کے. ایک منہج تھا کہ کچھ علماء نے اصول حدیث پر کتابیں لکھی تو ان میں تفصیل کے ساتھ لکھا. تفصیل کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کی معلومات وسیع ہوں اور موضوع کے ہر پہلو پر اس کی نظر ہو جائے. یہ مقصد ہوتا ہے تفصیل لکھنے والے کا. اور اختصار والے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اختصار والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نمبر ایک، یہ پڑھنے والا چیز کو حفظ کر لے، پڑھنے والا چیز کو حفظ کر لے اور آسانی سے سمجھ جائے. ٹھیک ہے، یہ دو منہج تھے ابن حجر سے پہلے. اس میں جو ابن حجر نے پہلا لفظ استعمال کیا ہے التصانیف، یہ تصنیف کی جمع ہے. ٹھیک ہے، تصنیف اور تالیف دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. تالیف کا معنی ہوتا ہے متفرق چیزوں کو جمع کر دینا، بس متفرق چیزوں کو جمع کر. تالیف کا معنی ہوتا ہے نا جوڑنا، جمع کرنا. تو تالیف کا معنی ہے متفرق چیزوں کو جمع کر دینا. اس میں ابتکار، ابداع یا نئی کوئی چیز پیش کرنا وہ نہیں، صرف پہلے سے جو چیزیں متفرق ہیں کسی موضوع پر ان کو جمع کر دینا. یعنی یوں سمجھ لیں آپ مذاق کے طور پر اگر کہیں کہ 10 کتابوں کو لے کر ان میں سے ایک کتاب نہیں نکال لینا، تو کسی بھی متفرق چیز کو جمع کرنا اس کو تالیف کہتے ہیں. جو تصنیف ہے نا لفظ، یہ اس میں کوئی نئی چیز پیش کرنا، چاہے وہ کوئی ترتیب نہیں ہو، چاہے وہ کوئی تحقیق نہیں ہو، چاہے اس میں کوئی نیا پہلو ہو جو پہلے سے لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اس کو تصنیف کہتے ہیں. البتہ اس کا لغوی اور لفظی معنی یہ ہے کہ مختلف قسم کے کلام کو لے کر اس کو الگ الگ سلیقے کے ساتھ پیش کرنا.
यानी ये तस्नीफ सिनफ से माखूद है। सिनफ का माना होता है किस्म, अलग अलग किस्म में अलग अलग बाब या फसल में इस तरह कलाम को लेकर उसको लोगों के सामने जोड़कर पेश करना, ये तस्नीफ होता है। लेकिन तस्नीफ में एक इम्तियाजी चीज़ है कि उसमें कोई नई चीज़ लोगों के सामने पेश करना है, चाहे वो तरतीब में नई हो जो पहले नहीं थी, या कोई तहकीक नहीं हो जो पहले इस कदर वाज़े नहीं थी। ये तस्नीफ में थोड़ा सा समझने के ज़्यादा महारत और काबिलियत वाली चीज़ होती है, इसको कहते हैं तस्नीफ। अगला लफ्ज़ है इस्तिलाह। इस्तिलाह की कल मैंने वजाहत की थी, लिखवाया था ना जी। अगला लफ्ज़ है अहलुल हदीस। अच्छा, ये एक बात याद रखिए कि हमने जिस तरह हिफ्ज़ की ड्यूटी लगाई है ना सुनने और सुनाने की, तो इसी तरह सबक जो मैं लिखवाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, ये भी ऐसे ही दोहराना है, सुनाना है और सुनाना है। ठीक है, एक है कि आपने पहले अकेले बैठकर पढ़ना है जो मैंने लिखवाया है, जो आपने सुना है और लिखा है। अकेले बैठकर भी पढ़ते हैं तब पता चलता है मुझे कितना समझ में आया है और फहम मजबूत होता है। लेकिन फिर उसके बाद दोहराते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं और सुनाते हैं। ठीक है, तो ये भी दोहराई करनी है, सिर्फ अल्फाज की हिफ्ज़ की नहीं करनी है। अहलुल हदीस लफ्ज़ जो यहाँ हमारे सामने आया है, इसके बारे में याद रखिएगा कि असलन इसका जो इतलाक़ है लफ्ज़ी माने के एतबार से तो आप जानते हैं जो हदीस वाले हैं, लेकिन असलन ये दो अलक़ाब या इस्तिलाहात थी जो अहद सलफ़ में राइज हुई और इनसे दो किस्म के अलग अलग लोग मुराद होते थे। एक लफ्ज़ था अहलुल हदीस, एक लफ्ज़ था अहलुर राय। ठीक है, अहलुर राय जो है ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और उनके इल्मी मदरसा पर, उनके मकतब फ़िक्र पर। और जो अहलुल हदीस है इससे मुराद वो लोग थे जो हदीस के मुताबिक अकीदा, हदीस को पढ़ते हैं, सीखते हैं और उसके मुताबिक अपने अकीदा और अमल की बुनियाद रखते हैं। तो ये जो लक़ब है ये बोला जाता था अहले हिजाज, और उसके जो उलमा थे इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद है और बाकी सारे जो मुहद्दिसीन हैं, इनके लिए ये लफ्ज़ बोला जाता था। शाह वलीउल्लाह ने हुज्जतुल्लाह बालिगा में एक मुस्तकिल उन्वान रखा है, बाबुल फ़र्क़ बैन अहलिर राय व अहलिल हदीस। उसमें तफसील से बताया है कि इन दोनों मदारिस और मकातिब फ़िक्र की खुसूसियात क्या हैं, दोनों के आलाम कौन से हैं, दोनों में फ़र्क क्या है। उन्होंने इस तफसील से इस मौजू को बयान किया है। दूसरी बात अहलुल हदीस के बारे में याद रखिएगा कि अहले हदीस के इतलाक़ात जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। नंबर एक, अहले हदीस कहते हैं उन मुहद्दिसीन को जिन्होंने अहादीस को पढ़ा, जमा किया और आगे दूसरों को पढ़ाया और दूसरों तक पहुंचाया। ठीक है, और इन मुहद्दिसीन में भी दो किस्म के लोग थे, एक थे अहले सुन्ना और एक थे अहले बिदा। घबराना नहीं है कि मुहद्दिसीन में अहले बिदा कैसे हो सकते हैं, मैं बताता हूँ। जो हदीसें पढ़ते थे, पढ़ाते थे ना मुहद्दिसीन अहलुल हदीस, उनमें भी दो किस्म के लोग थे। नंबर एक वो थे जो हदीस को पढ़ते थे और हदीस के मुताबिक अपना अकीदा और अमल बना लेते थे। इनको कहते हैं अहलुल हदीस और अहलुल सुन्ना। हदीस के मुताबिक क्या बना लिया, अपना अकीदा और अपना अमल, यानी उसको दीन समझकर सीखा और दीन समझकर अपना लिया। उसको अकीदा भी बनाया और उसको अपना अमल भी बना लिया, उस पर अमल भी किया। तो ये है अहले सुन्ना और ये है अहलुल हदीस असलन। अच्छा, मुहद्दिसीन के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ इसको बतौर इल्म पढ़ते थे, सीखते थे, अकीदा अपना इसके मुताबिक नहीं बनाते थे। इसलिए आप सुनते हैं कि इन लोगों में वो भी हैं जो कदरी हैं, इनमें वो भी हैं जो शिया हैं, इनमें नासबी भी हैं और इनमें दूसरे गुमराह फिरकों के लोग भी हैं। आप इन रावियों के हालात और तराजम में पढ़ते रहते हैं। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने हदीस को सिर्फ बतौर इल्म के सीखा था, उसके मुताबिक अपना अकीदा और अमल नहीं बनाया था। इन मुहद्दिसीन के ना हम पैरोकार हैं और ना हम इनको अपना रहनुमा समझते हैं।
اس بات کو، یہ جو فرق ہے محدثین میں، مولانا عبد الخالق قدوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ مقالات کے نام سے ان کی کتاب ہم نے تحقیق کر کے چھاپی ہے، مقالات مولانا عبد الخالق قدوسی۔ وہ بڑی شاندار کتاب ہے تاریخ اہل حدیث پر، ایسی اور کوئی کتاب نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ اہل حدیث کس کو کہتے ہیں، یہ کون تھے، تو اس حوالے سے جو اعتراضات ہیں سب کے بڑی تفصیل سے جواب دیے۔ مقالات مولانا عبد الخالق قدوسی ان کے بانی تھے، اس مکتبے کے جو اب ہیں ان کے بیٹے ہیں، یہ ان کے بانی تھے اور یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، لیکن حالات نے ان کو اس طرح کاروبار اور اس طرح کی توجہ رکھنے پر مجبور کر دیا۔ تیسری بات اہل الحدیث کے بارے میں، اہل حدیث لفظ کے بارے میں آج کل اہل الرائے کی طرف سے اور ہمارے مخالفین کی طرف سے بہت بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اہل الحدیث صرف حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو کہا جاتا تھا، اہل الحدیث کے نام سے کوئی فکری مکتب فکر نہیں تھا۔ وہ یہ لوگ کہتے ہیں پہلے سارے مذاہب اربعہ سے ہی متعلق ہوتے تھے، اہل الحدیث کے نام سے کوئی الگ گروہ نہیں تھا، مکتب فکر نہیں تھا، علمی مدرسہ نہیں تھا، یہ لوگ کہتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو برصغیر میں اہل حدیث ہے نا، ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ یہاں کا ہی ایک نو مولود فرقہ ہے، ان کا پیچھے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی بھی ان کا تاریخی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ مخالفین کی طرف سے بہت بڑی ایک تہمت اور بہت بڑا ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، پہلے بات سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم لوگ محدثین کے سلسلے سے منسلک ہیں عقیدے اور عمل میں، اور محدثین کا یہ جو سلسلہ ہے سلف سے، صحابہ اور تابعین سے ہوتا ہوا نبی علیہ السلام تک جاتا ہے۔ لیکن مخالفین کہتے ہیں کہ پیچھے اہل الحدیث نام سے صرف وہ لوگ ہوتے تھے جو حدیثیں حفظ کرتے پڑھتے تھے اور آگے پڑھاتے تھے، وہ چاہے حنفی ہوں، چاہے شافعی ہوں، چاہے مالکی ہوں۔ اہل الحدیث کے نام سے کوئی الگ فکر نہیں ہے، کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی جماعت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارا آج کا جو اہل حدیث مکتب فکر ہے، یہ بنیادی طور پر ائمہ حدیث کا عقیدہ اور عمل میں پیروکار ہے۔ تو ایک نسبت ہوتی ہے اہل الحدیث کی حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا، جیسے پہلے تھا جمع کرنا، لکھنا، آگے پہنچانا، اور ایک اہل الحدیث کی نسبت ہوتی ہے کہ انہی کے عقیدہ اور عمل میں پیروکار بننا۔ تو یہ ہے دوسری ہماری نسبت۔ آج اگرچہ ہم میں سے جو ہر اہل حدیث ہے، آج ہر ایک نہیں ہے جو حدیث کا ماہر ہو، لیکن چونکہ وہ عقیدہ اور عمل میں محدثین کے مسلک پر ہے، اس لیے وہ بھی اہل حدیث ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی ان کی زبردست کتاب ہے نقض المنطق کے نام سے، نقض المنطق اس نام سے، اس میں انہوں نے لکھا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اہل حدیث کے مصداق دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں، اور دوسرا وہ جو اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل اختیار کرتے ہیں۔ تو دونوں کو اہل حدیث کہنا درست ہے، ٹھیک ہے۔ اور مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریک آزادی فکر، تحریک آزادی فکر میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اس الزام کے جواب میں کہ اہل حدیث کوئی مکتب فکر نہیں۔ انہوں نے بتایا ہے تاریخ کی کتابوں سے، فرق کی کتابوں سے، کہ جیسے شافعیہ کا ذکر ہوتا ہے کہ ان کا موقف یہ ہے، اسی طرح پرانی کتابوں میں ذکر ہوتا تھا کہ اہل الحدیث کا اس مسئلے میں موقف یہ ہے، چاہے وہ اصول کے مسائل ہو چاہے فروع کے مسائل ہوں۔ تو باقاعدہ اہل الحدیث کا جو مکتب فکر تھا اس کا ذکر ہوتا ہے دوسرے مکاتب فکر کے ساتھ، تو اس کا تاریخی وجود بھی ہے۔ تحریک آزادی فکر میں اس بات کو بڑی تفصیل سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اور ایسے ہی میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ ایک بندے نے لکھا جی یہ اہل حدیث کیسے اہل حدیث بن گئی، تو حدیثیں پڑھتے پڑھاتے نہیں۔ تو میں نے اس کو جواب دیا کہ جب سے گجرانوالہ سیالکوٹ لاہور میں رہنے والے دیوبندی دیوبند شہر والے بن گئے، تو یہ بھی اہل حدیث وہ والے بن سکتے ہیں جو پہلے پرانے گزرے ہیں۔ تو وہ بندہ آگے سے کچھ نہیں بول سکا۔ میرے جواب کا مطلب کیا تھا کہ دیکھیں دیوبند ایک شہر کا نام ہے، دیوبندی اصلاً کس کو کہنا درست ہے؟ جو وہاں کا رہنے والا ہو یا وہاں پڑھا ہو، اس کو ہی کہہ سکتے ہیں نا۔ تو جو سیالکوٹ کا ہے وہ دیوبندی کیسے بنا، یہ ذرا سوچئے گا۔ وہ اس طرح دیوبندی بنا کہ جو علماء دیوبند میں رہتے تھے یا وہاں سے پڑھ کر آئے، ان کا وہ مسلکی پیروکار ہے۔
تو جب یہاں مسلک اور فکر کی نسبت سے دیوبندی بن سکتے ہیں تو محدثین سے فکری اور عملی طور پر جو وہ بستا ہو وہ اہل حدیث کیوں نہیں بن سکتے؟ سمجھ آئی ہے؟ تو اس لیے اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے. آج مخالفین کی طرف سے بہت بڑا یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. تو یہ تھا لفظ اہل حدیث کے بارے میں چند باتیں. لقب اہل حدیث صفاتی طور پر نام رکھنا درست ہے، اس پہ حافظ زبیر رضوی صاحب کی ایک مستقل کتاب بھی ہے. اہل حدیث لقب صفاتی نام، یہ اس پر ان کی ایک مستقل کتاب بھی ہے. تو اہل حدیث تو وصف آپ جانتے ہیں، اس لیے بولتے ہیں اہل بدعت کے مقابلے میں. اہل سنہ بھی لقب ہمارا ہی ہے، درست ہے. اہل حدیث بھی ہے، درست ہے. دونوں بول سکتے ہیں، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا آگے دیکھیں. قد کثرت، یقیناً بہت زیادہ ہے. انہوں نے تاریخی تسلسل کے ساتھ صحابہ، تابعین اور محدثین کے دور سے ثابت کیا کہ اہل حدیث لفظ کس طرح وہ استعمال کرتے تھے بطور مکتب فکر کے، اور یہ آج کی ایجاد نہیں ہے. اچھا قد کثرت، یقیناً بہت زیادہ ہے. کیا زیادہ ہے؟ جاگ رہے میرے ساتھ؟ کیا زیادہ ہے؟ تصانیف زیادہ ہے. اور آگے بتایا ہے کہ جو تصانیف مجھ سے پہلے ہیں زیادہ ہیں، وہ ان کے دو منہج تھے. وَبُسِطَتْ وَاخْتُصِرَتْ، بُسِطَتْ کا معنی مفصل بھی ہے، وَاخْتُصِرَتْ اور مختصر بھی ہیں. عبداللہ یوسف صاحب تیار ہو جائے. حافظ ابن حجر سے پہلے ان سے کہا گیا نا آپ ہی کتاب لکھے. انہوں نے بتایا کتابیں مجھ سے پہلے بھی ہیں، دو قسم کی ہیں، مفصل اور مختصر. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے کتابیں پہلے کون سی تھی اور کیسی تھیں؟ اب ہم تھوڑا سا اس کا ذکر کریں گے کہ ہم پیچھے جائیں گے کہ اصول حدیث کیسے شروع ہوا اور اس کی ابتدا کیا تھی. تو اس میں آپ کو 3-4 چیزیں لکھواؤں گا بڑے دھیان سے، بڑی اہم چیزیں ہیں. پہلے نمبر پر یہ یاد رکھیے کہ اصول حدیث، جرح و تعدیل اور تخریج، اس کے جو قواعد ہیں، قوانین ہیں، اس کی اساس اور بنیاد کیا ہے، کیوں ان کو ماننا ضروری ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں مانتا، یہ کون سا قرآن حدیث ہے؟ آپ کو کہہ سکتا ہے کوئی کہ آپ سے یہ 5 شرطیں بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ صحیح الحفظ ایسے ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے، جرح و تعدیل کے اتنے قاعدے لیے پھرتے ہیں، میں نہیں مانتا، یہ کون سا قرآن حدیث ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی بھی. 2 طرح کے لوگ کہہ سکتے ہیں، ایک جو پڑھنا نہیں چاہتا ہے اور دوسرا وہ کہہ سکتا ہے جو اس کو ماننا نہیں چاہتا ہے، اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. دونوں ہی جاہل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے پہلے نمبر پر بات یہ ہے کہ اصول حدیث اور جرح و تعدیل کے جو قوانین اور قواعد ہیں یہ شرعی ادلہ پر مبنی ہیں اور قرآن اور سنت سے ماخوذ ہیں. یہ اصل ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. جرح و تعدیل ہے، اصول حدیث ہے، اس کے جو قوانین اور قواعد، تعدیل کے قواعد ہیں، یہ شرعی ادلہ پر مبنی ہیں اور قرآن و حدیث سے ماخوذ ہیں. قرآن سے بھی اس کے دلائل موجود ہیں، احادیث میں بھی اس کے دلائل موجود ہیں. مثال کے طور پر ہم یہ شرط لگاتے ہیں کہ خبر صرف اسی کی قبول کریں گے جو بندہ معتبر. شرط لگاتے ہیں نا جی. معتبر بندہ کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1 وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، غلط بات نہ کرتا ہو، اور نمبر 2 اس کا حافظہ، اس کی یادداشت ایسی معتبر ہو کہ اس کی بات کو کیا جائے، اس کی بات کو قبول کیا جائے. ایسے شرط لگاتے ہیں نا، اسے عدالت اور ضبط کی شرط. دیکھیے قرآن مجید میں کیا ہے، وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ، وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ. اس کی شرط ہے عدالت کی، ایسے ہی ہے نا، اس میں جس کی شرط ہے عدالت. ضبط کی شرط کی دلیل کوئی بندہ پیش کرے گا، بڑی مشہور حدیث ہے، ہر وقت آپ لوگ سنتے سناتے رہتے ہیں. نظر اللہ قرآن فحفظہ ووعاہ ثم اداہ کما سمعہ. یہ دیکھیں، تو یہ ساری ضبط کی دلیل ہے.
اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے، تیسری دلیل دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ فاسق کون ہے؟ جو قابل اعتبار نہیں ہے، جس کے بارے میں شہرہ ہے کہ یہ بندہ گڑبڑ کرتا ہے، تو یہ عدالت کے بھی منافی ہے اور ضبط کے بھی منافی ہے، عدالت کے زیادہ منافی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آتا ہے یعنی کہ حدیث نہیں، اس میں تو عدالت کی شرط ہے، لیکن حدیث دیکھیں کس کی خبر معتبر ہوتی ہے؟ جو پہلے حفظ کرتا ہے اور پھر اداھا کما سمعھا، یہ شرط ہے۔ تو یہ دلائل ہیں، اور بھی کافی دلائل ہیں۔ مثال کے طور پر کسی پر نقد کرنا کہ یہ بندہ کیسا ہے، عام طور پر جاہل لوگ اس کو غیبت سمجھتے ہیں، اور بعض جاہل محدثین کو کہتے بھی تھے سارا دن بیٹھ کے غیبتیں کرتے رہتے ہو، تو محدثین مذاق میں ایک دوسرے کو کہتے بھی تھے تعالوا نغتاب فی اللہ، آؤ بیٹھ کر غیبتیں کریں دین کے لیے۔ تو جرح و تعدیل کے قواعد پر وہ یہ لفظ خود بھی بولتے تھے، لیکن اس معنی میں کہ جائز ہے۔ تو اب کسی پر نقد کرنا دو طرح سے ہوتا تھا نا، یا تو معاصر ہو راوی، پتہ ہے کہ یہ گڑبڑ کرتا ہے، بتاتے تھے لوگوں کو یہ غلط بندہ ہے، اس سے کوئی حدیث نہیں لینی، یا دوسرا ہے کہ معاصر نہیں ہے، صدیوں پہلے ہے، لیکن اس کی روایات کو جانچا جاتا تھا کہ اپنے کلاس فیلوز کا شاگردوں سے کتنا اس کی روایتیں ملتی ہیں، کتنی اس کی مخالف ہوتی ہیں۔ تو یہ کسی راوی کے عیب بیان کرنا کہ یہ عادل ہے یا نہیں، یہ ضابط ہے یا نہیں، یہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے، یہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی جرح و تعدیل سارا اسی علم پر مبنی ہے۔ تو اس کی دلیل وہ حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب ایک شخص آیا تو آپ نے اس کو آتا دیکھ کر دور سے، وہ سن نہیں رہا تھا، سیدہ عائشہ سے کہا بئس اخو العشیرہ، یہ آنے والا برا انسان، یہ خاندان کا اپنے کا برا انسان ہے۔ کیوں کہا؟ کہ کسی کا شر معلوم ہو تو دوسروں کو بتانا کہ اس کے شر سے بچ کر رہنا ہے، یہ درست ہے، شرعاً جائز ہے۔ اچھا، جب سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کی تھی، کس سے کی تھی؟ حضرت علی سے کی تھی نا، حضرت بریرہ سے بھی کی تھی۔ تو حضرت بریرہ نے کیا کہا؟ حضرت علی نے کہا تھا نبی علیہ السلام سے سلیل جاریتا تصدق کا، آپ اس کی لونڈی بریرہ سے پوچھیں، کیونکہ یاد رکھیے گا بندہ دو انسانوں سے کبھی اپنا آپ نہیں چھپا سکتا ہے، ایک بیوی سے، ایک نوکر سے، ان دو ہستیوں سے بندہ اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ تو حضرت علی نے کیا کہا تھا کہ لونڈی سے پوچھو، وہ آپ کو سچ بتائے گی کہ کیسی ہے عائشہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تفتیش ہو رہی ہے نا، عدالت چیک ہو رہی ہے۔ اس طرح بحث اور تفتیش کرنا یہ شرعاً درست ہے۔ بئس اخو العشیرہ، یہ نص ہے اس بات پر کہ کسی کی برائی معلوم ہو تو جب دنیاوی معاملات میں اس کو بتانا اور اس کو بچانا جائز ہے، تو جو دین ہے بتائیے اس میں کس طرح اس کی اہمیت ہوگی۔ اس طرح اور بھی کئی دلائل ہیں تفصیل کے ساتھ۔ تو اس لیے جو اساسی قواعد ہیں وہ قرآن سنت سے ماخوذ ہیں اور اس کے دلائل پر مبنی ہیں، یہ شرعی طور پر بالکل درست ہیں۔ یہ پہلی بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصول حدیث کے قواعد ہیں یا جرح و تعدیل کے قوانین ہیں، یہ عقلاً بالکل درست ہیں اور مسلمہ ہیں۔ ایک ہے نا کہ شریعت کے موافق ہیں، دوسرا ہے کہ عقل کے بھی موافق ہیں۔ اب دنیا میں کون انسان ہے جو کہے گا کہ جھوٹے کی ہر خبر بھی قبول کرتے ہیں؟ یہ فطرت اور عقل کیا کہتی ہے کہ جو جھوٹا ہے اس کی بات کو نہیں لیتے۔ فطرت اور عقل یہ بھی کہتی ہے جس بندے کی خبر میں کذب معلوم ہو جائے، جس بندے کی خبر کے اندر خطا معلوم ہو جائے، خطا کذب سے نیچے خطا معلوم ہو جائے، اس کی بات کو نہیں قبول کیا جاتا ہے۔ عقل اور فطرت کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ تو جس خبر کے اندر یہ معلوم ہو جائے وہ مردود ہے، اور جس کے اندر یہ مفقود ہو جائے وہ کیا ہوتی ہے؟ مقبول ہے۔ اس موضوع پر کہ اصول حدیث اور جرح و تعدیل کے قواعد جو محدثین نے اختیار کیے ہیں عقل اور فطرت کے مطابق ہیں، دکتور شریف حاتم بن عارف العونی نے 2 کتابیں لکھی۔
الاسس العقلیہ، الاسس العقلیۃ، اساس کی جمع ہے اسس، الاسس العقلیہ، لمنہج نقد المحدثین، لمنہج الاسس العقلیہ لمنہج نقد المحدثین، ایک کتاب کا نام یہ ہے، دوسری کا نام ہے عقلانۃ منہج المحدثین، ایسے عقلانۃ منہج المحدثین فی تحقیق عدالت الرواۃ، عقلانۃ آگے ہے منہج المحدثین، بس اتنا ہی کافی ہے، دوسرا نام عقلانۃ منہج المحدثین۔ یہ دکتور الشریف حاتم بن عارف العونی، یہ مکہ کے بہت بڑے ماہر ہیں اصول حدیث کے، لیکن عقیدہ اور منہج میں انتہائی خراب آدمی ہے، تو اس سے صرف اصول حدیث کی چیزیں لیتے ہیں، کیونکہ اس میں یہ بہت ماہر ہے، اس کا عقیدہ بھی خراب ہے، اس کا منہج بھی خراب ہے، وہ اس سے بالکل نہیں لیتے ہیں۔ الشریف یہ لقب ہے، حاتم نام ہے، بن عارف العونی یہ ام القرآن میں استاد ہے۔ تو یہ ان کی دو کتابیں ہیں اس موضوع پر کہ اصول حدیث جو ہیں یہ عقل اور فطرت کے بالکل مطابق ہیں۔ بمنہج نقد المحدثین یہ نام ہے، بس دوسری کتاب الگ ہے، عقلانۃ منہج المحدثین۔ اچھا آگے چلیں، ایک دو ضروری باتیں ہیں وہ رہ نہ جائیں۔ اچھا تیسری بات یہ ہے، پہلی بات یہ تھی کہ جو ہمارے قواعد ہیں یہ شریعت اور عقل کے عین مطابق ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصول حدیث کی ابتدا کیسے ہوئی اور یہ کہاں پائے جاتے تھے۔ اصول حدیث پہلے ہر علم کی طرح کسی ایک کتاب میں مرتب اور مدون نہیں تھے، یعنی شرعی طور پر ان کے دلائل موجود تھے، لیکن صحابہ تابعین اس دور کے اندر اور تبع تابعین اس دور کے اندر یہ قواعد اور اصول کسی ایک کتاب میں مرتب اور مدون نہیں تھے، لیکن الگ الگ مختلف علماء نے مختلف موضوعات کی کتابوں میں ان قواعد اور اصولوں کو لکھا ہوا تھا۔ ہر علم کی طرح اصول حدیث اور جرح و تعدیل کے قواعد بھی کسی ایک کتاب میں مدون نہیں تھے، بلکہ مختلف علماء نے مختلف موضوعات کی کتابوں میں ان کو الگ الگ، ان قواعد کو الگ الگ ذکر کیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے جنہوں نے مثال کے طور پر ان قواعد کو ذکر کیا ان میں امام شافعی کا نام آتا ہے۔ امام شافعی کی وفات ہوئی ہے کون سے سال میں؟ 204 ہجری میں، یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ہم کس دور کی بات کر رہے ہیں، زمانہ تدوین کی بات کر رہے ہیں۔ 204 ہجری میں امام شافعی نے اپنی کتاب الرسالہ، یہ اصلاً کتاب یہ تھی کہ عبد الرحمن بن مہدی نے ان سے کہا کہ کچھ قواعد لکھ دیں، یہاں بھرتی جو ہیں وہ تو بڑے طوفان بدتمیزی مچائے ہوئے۔ امام شافعی نے اصول فقہ پر یہ الرسالہ کتاب لکھی تھی۔ اس کے ضمن میں اس کی فصل السنہ میں انہوں نے اصول حدیث کے قواعد بھی ذکر کیے ہیں۔ تو کتاب تو اور موضوع پر ہے، لیکن کافی قواعد اس میں خبر واحد سے متعلق، مرسل سے متعلق اور دیگر کئی موضوعات پر اس میں آ گئے۔ تو یہ ہے الرسالہ، نام سنا تھا؟ جی۔ تو آپ نے کہنا ہے کتاب بھی دیکھی ہوئی ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے، یہ نہیں کہنا میں نے پڑھی ہوئی ہے۔ دیکھ کر کئی لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں میں نے بالاستیاب پڑھی ہوئی ہے، سمجھ آئی ہے؟ تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کتاب دیکھی ہوئی ہے، آگے بات کرو، سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے الرسالہ نام کتاب کا۔ یہ کتاب دیکھیں امام شافعی نے خط کے طور پر لکھی ہے عبد الرحمن بن مہدی کے سوال پر۔ تو یہ دیکھیں خط ایسے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، صحیح ہے جی؟ ادھر سے چلانے ہاتھ بھی لگا لے، ہاتھ لگا لے، لیکن ہاتھ لگانے کا ٹائم نہیں ہے، آخر میں ہم کہہ دیں گے کہ
میں نے ہاتھ پہ لگایا ہوا ہے، تو ہم بعد میں پھر ادھر رکھ دیں گے. میں ہاتھ ہی لگوانے کے لیے لایا تھا، دکھانے کے لیے نہیں. لیکن ٹائم کا مسئلہ، چلے ہاتھ لگا لیں، ممکن ہے شیخ صاحب 10 منٹ لیٹ ہو جائے. اس کا ٹائٹل دیکھنا ہے، مقصد میرا یہ ہاتھ لگانے سے. ایک بندہ جس کے ہاتھ میں صرف وہ، باقی میرے ساتھ ہی رہیں، یہ نہ ہو کلاس ہی ادھر لگ جائے. تو یہ الرسالہ کتاب ہے. اصل میں یہ اصول فقہ پر کتاب ہے. اصول فقہ اصل میں عبد الرحمن بن مہدی نے کہا کہ ایسے کئی بدعتی لوگ ہیں جو خبر واحد پر اشکال کرتے ہیں، تو ان موضوعات پر احادیث سے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو قواعد استدلال اس پر جو ہے ان سے رہنمائی مانگی، تو انہوں نے پھر یہ کتاب لکھ کر بھیجی تھی. اور یہ کتاب ایک تو موضوع مشکل ہے، دوسرا امام شافعی کی زبان سمجھنا یہ کسی عام بندے کے بس کی بات نہیں. یہ کون سی فصل میں اصول تفسیر؟ فصل السنہ. اچھا، یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں متفرق طور پر کچھ قواعد کا بیان، جیسے ہم بیان کر رہے تھے کہ مختلف علماء نے مختلف کتابوں میں کچھ قواعد بیان کیے ہوئے تھے. ان میں سے ایک الرسالہ ہے، امام شافعی کی کتاب. ایسے ہی ایک امام شافعی کے شاگرد تھے، عبداللہ بن الزبیر الحمیدی، جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں. ابو بکر عبداللہ بن الزبیر الحمیدی، ان کی وفات ہوئی ہے 219 ہجری میں. ان کا ایک رسالہ ملتا ہے جسے خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے. اصول حدیث پر ان کا ایک رسالہ تھا. یعنی اب وہ باقاعدہ پورا رسالہ ملتا نہیں، لیکن اصول حدیث کی کتابوں میں اس کے اقتباسات اور عبارتیں ملتی. سب سے زیادہ خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الکفایہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ان کی کتاب ہے الکفایہ، 2 جلدوں میں خطیب بغدادی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے امام شافعی کے اس شاگرد کی وہ عبارتیں جو لگتا ہے کہ شاید کوئی رسالہ تھا، کافی زیادہ جمع ہر موضوع پر یا مختلف موضوعات پر ذکر کی ہیں. ان کی عبارتیں لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں سند کے ساتھ. تو اس سے علماء نے کہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ اس موضوع پر لکھا ہوا تھا. ایک بندے نے کیا کیا کہ الکفایہ سے یا دوسری جگہوں سے امام حمیدی کی جتنی عبارتیں ملتی ہیں اصول حدیث کے بارے میں، ان سب کو جوڑا اور جمع کیا. رسالہ فی اصول الحدیث کے نام سے اس کو چھاپ دیا. یعنی وہ اس طرح نہیں ہے کہ جیسے خود لکھا ہے، لیکن کتابوں میں اس کے اقتباسات مروی تھے، ان سب کو جمع کر کے ایک رسالہ بنا دیا. تو یہ بھی ایک قدیم ترین ماخذ ہے مصطلح الحدیث کا اور جرح و تعدیل کا. رسالہ فی اصول الحدیث، امام عبداللہ بن زبیر الحمیدی، یہ امام بخاری کے استاد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ امام شافعی نے پہلے کا لکھا ہے، یہ ان کے شاگرد ہیں امام شافعی کے. ان کے بعد حمیدی بعد میں، یعنی ان کے شاگرد ہیں. 219 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. اچھا، تیسرے نمبر پر دیکھیں، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن مختلف علماء نے اپنی اپنی کتابوں میں تھوڑے تھوڑے اصول حدیث ذکر کیے ہیں. دیکھیں، امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں، ٹھیک ہے. امام ترمذی نے اپنی کتاب علل صغیر میں، کتاب کا نام ہے، سنن ترمذی کے آخر میں چھپتی ہے. امام ابو داود نے رسالہ الی اہل مکہ میں. امام علی بن مدینی کی حدیث کے مختلف موضوعات پر 28 کتابوں کا ذکر ملتا ہے. اس میں ضمناً کئی قواعد تھے. 28 کتابوں کا ذکر ملتا ہے امام علی بن مدینی کا، لیکن وہ ساری تقریباً مفقود ہیں. العلل ان کی کتاب ہے، اس کا تھوڑا سا چھوٹا سا حصہ دستیاب ہوا جو چھپا ہے، باقی سب ختم ہو گئے. اصل میں وہ سارا مواد دوسری کتابوں میں آ گیا، ان کے شاگردوں نے آگے لے کر اپنی کتابوں میں درج کر لیا. امام احمد کی کتابیں ہیں سوالات اور علل کے نام سے، ان میں قواعد موجود ہیں، متفرق قواعد ہیں بغیر کسی ترتیب کے، الگ الگ موضوعات پر الگ الگ جگہوں پر. الرسالہ امام ابو داود کی بھی ایک کتاب ہے، رسالۃ الی اہل مکہ تھا. یہ بھی ایک خط ہے. پوچھا مکہ والوں نے، آپ نے جو کتاب لکھی اس کے بارے میں کچھ تعارف کروائیے، اس میں آپ نے کیا منہج اختیار کیا. انہوں نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا تھا، وہ اسی نام سے چھپا ہوا ہے، رسالۃ الی اہل مکہ تھا. امام ابن ابی حاتم رازی کی ایک کتاب ہے الجرح والتعدیل، نام سنا ہے؟ ایک جلد میں انہوں نے اس کا مقدمہ لکھا ہے تقدمۃ الجرح والتعدیل،
9 جلدوں میں ہے. پہلی جلد اس کا مقدمہ ہے، بہت شاندار ہے. جرح و تعدیل اور اصول حدیث کے کئی قواعد اس مقدمے کے اندر انہوں نے ذکر کیے ہیں. تقدیمۃ الجرح و تعدیل. امام ابن عبد الرحمن نام تھا ان کا، لیکن معروف ہے اس نام سے ابن ابی حاتم یا عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی. عبد الرحمن بن ابی حاتم الرازی. تو ان کا جو مقدمہ ہے اس کے اندر انہوں نے قواعد ذکر کیے. ایسے دیکھیں امام ابن حبان تھے، انہوں نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے مقدمے میں اور اپنی کتاب المجروحین ضعیف راویوں پر کتاب ہے، اس کے مقدمے میں انہوں نے کئی اصول اور قواعد ذکر کیے. اسی طرح امام ابن عدی کی کتاب ہے الکامل، اس کے مقدمے میں بھی متفرق قواعد کا ذکر ملتا ہے. امام ابن عدی کی. حافظ ابن عبد البر کی کتاب ہے التمہید، اس کے مقدمے میں بھی اصول حدیث کے قواعد کا ذکر ملتا ہے. یہ ہم کافی نیچے تک آگے ہیں، 463 ہجری میں ابن عبد البر کی وفات ہوئی. تو یہ ہم باتیں کیا کر رہے ہیں کہ باقاعدہ مستقل کتابیں لکھنے سے پہلے اس طرح الگ الگ کتابوں میں یہ ہم بیان کر رہے تھے کہ اصول حدیث مستقل کتابوں میں آنے سے پہلے اس طرح الگ الگ کتابوں میں متفرق طور پر موجود تھا. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ پہلے یہ بتایا کہ شرعی دلائل ہیں اس کے. دوسرے نمبر پر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ان دلائل سے لے کر پھر محدثین نے ہر زمانے میں ان کو اپنی کتابوں میں الگ الگ لکھا ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ 4 صدی ہجری میں کسی نے خود ہی یہ قواعد بنا لیے. اس تہمت سے، الزام سے بچنے کے لیے میں آپ کو تفصیل بتا رہا ہوں. جیسے آج کہتے ہیں نا یہ حدیثیں تو 300 سال بعد لکھی گئی، جاہلوں کو یہ نہیں پتا حدیثیں تو نبی صاحب کے زمانے میں لکھی گئی. تو تاریخ پڑھنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ پتہ چلے کہ اس علم کی اساس کیا ہے، اس کی ابتدا اور آغاز جو ہے وہ کیسا ہے، معتبر ہے کہ غیر معتبر. اب ہم یہاں تک پہنچ گئے تیسرے مرحلے میں، بلکہ پہلا مرحلہ ہے وہ تو شرعاً اور عقلاً تو ویسے بتایا کہ اساس کیا ہے. پہلا مرحلہ تھا کہ اصول حدیث کے قواعد مختلف کتابوں میں بکھرے ہوئے، یہ پہلا مرحلہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا مرحلہ ہے کہ جب ان قواعد کو مستقل کتابوں میں جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، یعنی اس موضوع پر پھر مستقل کتابیں لکھی جانے لگی. تو ان میں سب سے پہلی کتاب کا جو ذکر آتا ہے وہ امام ابو محمد حسن بن عبد الرحمن الرام ہرمزی کی کتاب الرام ہرمزی، میم اور ہا کو ملا کر لکھنا ہے. حسن بن عبد الرحمن بن خلاد. یہ لکھیں، ہمارا ابھی سارا کچھ باقی ہے، ٹائم ختم ہو گیا ہے، لیکن کوئی نہیں، ہم بھی 10 منٹ آگے لگاتے ہیں. حسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرام ہرمزی، ان کی وفات ہوئی تھی 360 ہجری میں. سب سے پہلی کتاب جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے مستقل طور پر اصول حدیث پر لکھی تھی وہ یہ کتاب ہے. اس کا نام صحیح یاد کرنا ہے. کتاب کا نام یوں ہے، میں جیسا لفظ بولوں گا وہ نام ہے، کتاب المحدث، ایسے لکھنا ہے. کتاب المحدث یہ نام لکھنا ہے. کتاب کا لفظ نام میں شامل ہے، جنہوں نے نہیں شامل کیا وہ درست نہیں کیا ہے. اس کے معنی پہ غور کریں گے پھر آپ بھی سمجھ جائیں گے. کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی. کتاب المحدث الفاصل بین الراوی والواعی، یعنی محدث کے پاس یہ جو کتاب ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ استاد اور شاگرد کے آداب کیا ہیں، جو حدیثوں کا راوی ہے اور اس کو یاد کرنے والا ہے ان میں فرق کیا ہے. تو یہ کتاب ہے جو المحدث الفاصل کے نام سے مشہور ہے، کہ پہلی کتاب ہے اصول حدیث پر مستقل. اس کے مؤلف کی وفات کب ہوئی؟ 360 ہجری میں. ٹھیک ہے، ہاں جی، ایک جلد میں 360 ہجری میں. اصلاً یہ کتاب انہوں نے کیوں لکھی تھی؟ یہ
وہ دور تھا کہ جب معتزلہ اہل الحدیث کے بارے میں طرح طرح کے طعن، الزامات اور بیہودہ گوئی کرتے تھے. ان کو کچھ پتہ نہیں، نہ ان کو سمجھ ہے، نہ ان کا عقیدہ ٹھیک ہے. تو یہ کیا سارا دن حدثنا کرتے رہتے ہیں. اس لیے انہوں نے پہلے جو محدثین کے فضائل بیان کیے، علم حدیث کی اہمیت واضح کی، پھر یہ بتایا کہ محدث کون ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہے، طالب حدیث کون ہوتا ہے، اس کے اخلاق کیا ہے. یہ سارے موضوعات اس وجہ سے انہوں نے پہلے لکھے ہیں. اس کے بعد پھر انہوں نے کافی سارے جو ہیں اصول بھی ذکر کیے ہیں، لیکن سارے اصول حدیث اس میں نہیں آ سکے کہ ان کا موضوع یہ تھا کہ معتزلہ کے جواب میں محدثین کی اہمیت بتائی جائے، علم حدیث کی ضرورت بتائی جائے، اور آج کے جو حدیثیں پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھایا جائے کہ اپنے آپ کو ٹھیک رکھو، لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع مت دو. تو یہ آداب ہیں، یہ اخلاق ہیں، اس طرح پڑھا کرو، اس طرح پڑھایا کرو. یہ ساری باتیں ان کا مقصد تھا. اس وجہ سے پھر سارے قواعد اس میں نہیں آ سکتے، لیکن پہلی ابتدائی کتاب اس کو کہا جاتا ہے. اچھا، اس میں چونکہ کئی قواعد رہ گئے تھے، جو وجہ میں نے بتائی کہ ان کا موضوع مقصد ہی اور تھا. ان کے بعد آئے امام حاکم. امام حاکم جن کی کتاب المستدرک مشہور ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ الحاکم النیسابوری. نیشاپور ایک شہر تھا، وہاں کے رہنے والے ہیں امام حاکم جن کا نام محمد بن عبداللہ ہے. ان کی وفات ہوئی ہے 405 ہجری میں. ان کی وفات ہوئی ہے 405 ہجری میں. انہوں نے پھر یہ دوسرے نمبر پر کتاب لکھی ہے معرفت علوم الحدیث. معرفت علوم الحدیث. اس میں انہوں نے کیا کیا کہ جو قواعد سمجھ لینا راما ہرمزی نے ذکر نہیں کیے تھے، انہوں نے زور لگا کر وہ قواعد بھر دی اپنی کتاب میں. یوں سمجھ لیں کہ یہ اس کے ساتھ ملا کر مکمل ہوتی ہے. قواعد اور اصول انہوں نے پھر بہت زیادہ لکھے اس کے اندر. اسی دیکھیں نام اس کا معرفت علوم الحدیث. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ تھا کہ کوئی ترتیب نہیں تھی اصول اور قواعد لکھنے کی. صحیح ہے، لیکن قواعد لکھنے پر انہوں نے زور دیا ہے، تو یہ دوسرے نمبر پر کتاب شمار ہوتی ہے امام راما ہرمزی کی کتاب کے بعد. اچھا، یہ امام حاکم جو ہیں، ان کے بعد ایک محدث تھے ابو نعیم الاصفہانی، جو ان کے شاگرد تھے. ان کے کیا تھے؟ شاگرد تھے. امام ابو نعیم الاصفہانی جو ان کے شاگرد تھے، ان کی وفات ہوئی ہے 430 ہجری میں. 430 ہجری میں انہوں نے ایک کتاب لکھی المستخرج. را کی زیر سے بھی درست ہے، لیکن زیادہ کہتے ہیں زبر سے پڑھنا چاہیے. اس کتاب کو، ویسے مستخرج جو لفظ ہوتا ہے نا عام طور پر وہ زبر سے ہی ہوتا ہے. مستخرج، المستخرج علی معرفت علوم الحدیث کے نام سے ان کے شاگرد امام ابو نعیم الاصبہانی، جن کی کتاب حلیۃ الاولیاء ہے، اخبار اصبہان کے نام سے رجال پر کتاب ہے. 430 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے بعد میں کتاب لکھی، اپنے استاد کی کتاب پر کچھ مزید اضافات کیے. مستخرج کا معنی تو آپ جانتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ پہلی کتاب کو ہی اپنی اسانید کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اس میں کوئی بہت زیادہ اضافات نہیں کیے جاتے. یوں سمجھ لیں کہ اپنے استاد کی کتاب کو ہی مزید مدلل کر کے پیش کیا. المستخرج علی معرفت علوم الحدیث، لیکن یہ کتاب مفقود ہے، دنیا میں نہیں ہے، اس لیے اس کا کھاتا گول ہے. آگے ان کے ایک شاگرد آتے ہیں، امام ابو نعیم اصبہانی کے ایک شاگرد آتے ہیں، جنہوں نے ہر طرف پھر اصول حدیث کا جو ہے نا وہ غلغلہ برپا کر دیا. ان کا نام ہے حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی. ان کے ایک شاگرد آتے ہیں حافظ ابو بکر الخطیب البغدادی. ان کی وفات ہے 463 ہجری میں. وہ اصول حدیث کی اکثر اقسام پر مستقل کتابیں لکھتے ہیں. جتنی پڑھتے ہیں نا آپ، انواع، المتفق والمفترق، السابق، اللاحق، اسی طرح مدرج ہے، ہر تقریباً اکثر جو اقسام ہیں مصطلح کی اس پر مستقل کتابیں لکھتے ہیں. لیکن ان کی دو کتابیں زیادہ معروف ہیں جو قواعد پر ہے، اصول حدیث کے قواعد پر. اس میں کتاب ہے الکفایہ، الکفایہ فی معرفت اصول علم الروایہ. یہ کتاب ہے، 2 جلدوں میں چھپتی ہے.
الکفایۃ فی معرفت اصول علم الروایت، یہ 2 جلدوں میں کتاب چھپتی ہے. تو اس میں انہوں نے قواعد ذکر کیے ہیں اصول حدیث کے، جرح و تعدیل کے، ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک کتاب لکھی کہ جو حدیث کا استاد یا طالب علم ہے، پڑھنے کا پڑھانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے اخلاق اور آداب کیا ہونے چاہیے. تو انہوں نے یہ دوسری کتاب لکھی الجامع باخلاق الراوی و آداب السامع، ٹھیک ہے. یہ کتاب ہے، یہ بھی 2 جلدوں میں چھپتی ہے. الجامع باخلاق الراوی و آداب السامع، یہ بہت دلچسپ کتاب ہے. اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو ایسے لگے گا آپ بغداد کی گلیوں میں محدثین کو چلتا دیکھ رہے ہیں. آپ کو ایسا لگے گا آپ کوفہ، بصرہ، شام، ان کی گلیوں میں محدثین کو آتا جاتا دیکھ رہے ہیں، اٹھتا بیٹھتا. اس طرح کی باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں. بہت ہی دلچسپ اور بڑی مفید کتاب ہے. ابھی 1 جلد میں چھپی ہے، لیکن اس کا فائدہ بھی سمجھ لیں کہ انہوں نے نقصان بھی سمجھ لیں. سند حذف کر کے نا تو حکم لگا کر کے اثر صحیح ہے کہ ضعیف ہے، 1 جلد میں چھاپی ہے دار ابن جوزی سے. اچھا، یہ ہے خطیب بغدادی. خطیب بغدادی کے بعد حافظ بن حجر نے اپنی کتاب شرح نزہۃ النظر میں ایک اور عالم ذکر کیے ہیں، قاضی عیاض. قاضی عیاض عین کی زیر کے ساتھ ہے، عیاض بن موسیٰ الیحصبی سواد کے پیش کے ساتھ. ان کی وفات ہے 544 ہجری میں، 544. ان کی کتاب یہ معروف ہے العلماء فی ضبط الروایت، فی ضبط الروایت و تقیید السماعی، یہ نام ہے. لیکن اس کا ایک خاص موضوع ہے کہ روایتیں کیسے پڑھتے ہیں، کیسے نوٹ کرتے ہیں، یعنی جو طرق تحمل ہے نا پڑھنے پڑھانے کے طریقے، اس پہ خاص زور دیا گیا ہے. نام سے ہی آپ سمجھ سکتے ہیں، العلماء فی ضبط الروایت و تقیید السماع، یہ نام ہے. تو یہ کتاب ہے. اس کے بعد اچھا، ان کی وفات میں نے کیا بتائی ہے 544 ہجری میں، یعنی ہم 550 ہجری تک پہنچ گئے. اچھا، یہ وہ مرحلہ تھا جو میں نے کتابیں لکھوائی ہیں کہ ان میں ساری باتیں یہ مؤلفین اپنی سندوں سے بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر خطیب بغدادی ہے نا، یا امام حاکم ہیں، یا یہ قاضی عیاض ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، ایک عنوان لکھتے ہیں. یعنی یوں سمجھ لیں کہ ترجمۃ الباب جس کو کہتے ہیں نا، امام بخاری جو ترجمۃ الباب لکھتے ہیں، یعنی مسئلہ لکھتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے. پھر نیچے جو اس کو ثابت کرتے ہیں محدثین سے، امام بخاری بھی یہی کہتے ہیں، علی بن مدینی بھی یہ کہتے تھے. تو کیسے کرتے تھے، اپنی سند سے پھر امام بخاری کا، علی بن مدینی کا، کسی بھی محدث کا قول لاتے ہیں یا کوئی دلیل لاتے ہیں جو اس قاعدے کو ثابت کرتی ہے. تو یہ ساری کتابیں اس اصول پر مرتب کی گئی، مسند کتابیں ہیں باسند. اور اس طرح یہ ترجمۃ الباب سے استنباط کر کے آگے پھر اس کے دلائل نقل کرتے ہیں. خطیب بغدادی کی الکفایہ بھی ایسے ہی. تو یہ ساری کتابیں اس طرح لکھی گئی تھی. ظاہر ہے اس کی ضرورت ہے کہ آپ جب ایک دعویٰ کرتے ہیں تو اس کی دلیل بھی دینا محدثین سے. تو اس منہج پر یہ کتابیں لکھی گئیں. لیکن آگے یہ ہے دوسرا مرحلہ، یعنی ایک تھا متفرق کتابیں، اور دوسرا ہے پھر مستقل ابتدائی کتابیں ابن صلاح سے پہلے. یہ مرحلہ یاد رکھیے گا، ابن صلاح سے پہلے. آگے آتے ہیں حافظ ابن صلاح، جس کے بعد سب کچھ بدل جاتا ہے. اس پر ہم کل بات کریں گے، وقت ختم ہو چکا ہے. ان کی وفات ہے 643 ہجری میں، 643. ٹھیک ہے، ابن صلاح آتے ہیں تو پھر کیا تبدیلی آتی ہے، پھر یہ انشاءاللہ ہم کل بات کریں.